السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری جو ہے وہ پاکستان اور چین کے مابین جو ہے صرف معاشی معاونت کا نام نہیں، یہ بنیادی طور پر ایک علاقائی رابطوں کا ایک فریم ورک ہے، اور ظاہر ہے کہ چین، پاکستان، ایران، افغانستان اور آگے یہ معاملہ سینٹرل ریپبلکس تک اور پھر آگے تک کی جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر علاقائی تجارت کو فروغ دینے کا بھی ایک اہم جز تھا۔ پاکستان کے لیے سی پیک اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں جن چیزوں کی کمی ہے یا جو عدم وسائل کی بنا کے اوپر جو منصوبہ جات شروع نہیں کیے جا سکے یا کیے جانے چاہیے، ان کے لیے ایک راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی۔ پاکستان میں بجلی کی کمی تھی، سی پیک کے نتیجے میں اس بجلی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ جب اس کو کنسیو کیا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کے معاشی اہداف کے حوالے سے ان سنگ میلز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو انتہائی ضروری تھے۔ یقیناً بجلی کی کمی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ، لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کی ٹرانسمیشن تھی کہ بجلی پیدا کر کے اس کو پھر نیشنل گریڈ تک پہنچانا، اور پھر نیشنل گریڈ سے جو آگے ملک میں پھیلا ہوا تقسیم کا نظام ہے جو انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے، اس کی کیا امپروومنٹ جو ہے وہ ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کا جال جو ہے وہ بچھایا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ اور آئی ٹی سسٹم ہے اس کو بھی فروغ دینا تھا۔ روڈ، ریل، پورٹ، ظاہر ہے گوادر پورٹ اس کا ایک اہم جز تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ اس اہمیت کی حامل تھیں کہ اس پر بڑے شد و مت سے عمل درآمد ہوتا۔ پھر فنکشنل زون تھے، صنعتیں تھیں، اور صنعتی پارکس جو ہیں وہ تعمیر کیے جانے تھے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جس طریقے سے یہ پروگرام چلا اور جس طریقے سے یہ سیاسی کشمکش کا نشانہ بھی بنا، اس کی جو بنیادی اہمیت اور حیثیت ہے وہ یقیناً متاثر ہوئی ہے۔ اس پر آج تفصیل سے بات کریں گے، اور میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ اس کے آرکیٹیکٹس میں سے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی کنسیومنٹ سے لے کے اس کی امپلیمنٹیشن اور جتنی بھی اس پر عمل درآمد ہوا اور جو اس کا آغاز ہوا اس کو وہ دیکھتے رہے، اور اچھا ہوا، برا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، اس کا بہت سارا بوجھ ان کے کندھوں پر بھی ہے۔ میرے آج کے مہمان احسن اقبال پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل تو ہیں، لیکن ڈپٹی چیئرمین رہے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے۔ احسن اقبال صاحب، سی پیک ایک بڑے حجم کا، اس کو گیم چینجر کہا گیا پاکستان کے لیے۔ مطلب جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا آغاز بھی دیکھتے ہیں تو وہ جو اس میں سے گیم چینجر کی ایک خو دکھائی دینی چاہیے تھی یا اس کی اٹھان دکھائی دینی چاہیے تھی، وہ آپ کو نہیں ملتی۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے یہ پروگرام کیا ہے۔ دراصل سی پیک کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان اور چائنا، ان کی دوستی ضرب المثل ہے، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور گہرے ترین سمندر سے گہری ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن یہ جو ہماری دوستی تھی اس کا دائرہ کار ہم نے صرف سیاسی امور تک، سفارتی امور تک یا کسی حد تک سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون تک محدود رکھا۔ چین جو کہ 1980 تک پاکستان سے فی کس آمدنی میں پیچھے تھا، 1980 کے بعد یہ ہم سے تیزی سے آگے نکلا، اور اس میں ڈینگ زیاؤپنگ جو چین کے سربراہ تھے ان کا کمال ہے کہ انہوں نے بہت ایک ویژن کے ساتھ چائنا کو ٹرانسفارم کیا۔ ایک جو ٹپیکل کمیونسٹ اکانومی تھی اس سے ایک ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی کہ مارکیٹ بیسڈ، انہوں نے مارکیٹ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ سوشلزم کو متعارف کرایا، اور پھر چین دیکھتے دیکھتے دنیا کی ایک اکنامک سپر پاور بن گیا۔ یہ جب 1980 کے بعد چین نے ٹرانسفارمیشن شروع کی، پورا 80 کا اشرہ گیا، 90 کا اشرہ گیا، 2000 کے بعد 30 سالوں میں ہم نے چین سے اس
اکنامک جو ان کا ایک بہت بڑا میریکل تھا اس کی ایک بوند بھی حاصل نہیں کی. چونکہ کبھی پاکستان میں جو ہمارے رولرز تھے جو زیادہ تر ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں ان کی توجہ جیو پالیٹکس کے اوپر تھی کہ ہم اس خطے میں امریکہ کی کسی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اس جنگ کے عوض کچھ ڈالر حاصل کر لیں اور پھر اللہ خیر صلاح. ہم نے کبھی پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج نہیں بنایا کہ ہم جیو پالیٹکس کی بجائے جیو اکنامکس پہ توجہ دیتے. سی پیک میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارا جو اپنا ویژن 2025 ہم نے بنایا اس میں جو 7 پلرز تھے اس 7واں پلر یہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان کی لوکیشن کو لیوریج کریں گے اور ملک کو انٹرنل اور ایکسٹرنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے اس ریجن سے انٹیگریٹ کریں گے. چائنا نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ دنیا میں جو مانگ ختم ہو گئی ہے یا دنیا کی معیشت سکڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے, اور اگر آپ نے ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے تو آپ نے نئی مارکیٹس پیدا کرنی ہے, اور نئی مارکیٹس پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کنیکٹیوٹی ہے کہ اگر آپ خطوں کو جوڑیں گے, علاقوں کو جوڑیں گے, اس سے نئی مارکیٹس ڈیولپ ہوں گی, اور نئی مارکیٹس ڈیولپ ہوں گی تو نئی ڈیمانڈ پیدا ہوگی, تو اس سے اکانومی دوبارہ گرو کر سکے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی کانگرنس تھی ہمارے اپنے ویژن کی اور چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ سے شروع میں بھی پوچھا تھا کہ بنیادی مقصد تجارت کو فروغ دینا تھا اور چین جو ہے وہ اپنے لیے مارکیٹس بھی دیکھ رہا تھا اور راستے بھی دیکھ رہا تھا, لیکن ان مارکیٹس اور راستوں کو دیکھنے میں جو ملک آ رہے تھے یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ مل کر ان ملکوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی جائے. یہ جب فریم ورک بننے کی باری آئی تو بنیادی فوکس جو ہے جو دکھائی دیتا ہے وہ سڑکوں اور بجلی پر تھا. نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے جو سی پیک کو جب بنایا گیا تو اس کو ون ون پلیٹ فارم پہ بنایا گیا کہ جہاں یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تقاضوں کو پورا کرے, ان کو بھی فائدہ دے, وہیں ہمارا جو اپنا ویژن ہے جو ہماری اپنی ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی پروموٹ کرے. سی پیک 4-5 سال کا منصوبہ نہیں, یہ ہے 2030 تک کا, اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا حصہ جو اس کا شارٹ ٹرم کہہ لیجئے وہ 2020 تک تھا, اور اس میں فوکس کیا گیا انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ, چونکہ پاکستان میں تھا ہی نہیں انفراسٹرکچر. آپ دیکھیے جب ہم حکومت میں آئے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, آپ کے ملک میں بجلی نہیں تھی, آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی تھی, زراعت نیچے جا رہی تھی چونکہ توانائی سے سب کچھ چلتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے, ریل انفراسٹرکچر ہے, وہ تباہ ہو چکا تھا, اس پہ انویسٹ نہیں کیا گیا. نیٹو کی سپلائیز ہم نے مفت گزارتے رہے افغانستان کے لیے, ہیوی ٹرک ٹرالے ان کے گزرتے رہے. ہم نے تو وہ سڑکوں کے لیے بھی ان سے پیسے نہیں لیے کہ کم از کم چلو ایک ہائی وے بنا لیتے جو افغانستان تک جاتی. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا انفراسٹرکچر کولیپس کر گیا امریکہ کی اس جنگ کے اندر. اس لیے پہلے مرحلے میں یہ ترجیح رکھی گئی کہ پاکستان کی گروتھ کی جو باٹل نیکس ہیں ان کو ریموو کیا جائے, اور وہ کیا تھیں؟ ایک انرجی نہیں تھی, دوسری ہمارا انفراسٹرکچر جو کنیکٹیوٹی کا تھا وہ کولیپس کر گیا تھا, تیسرا سیکیورٹی ہماری ایسی تھی کہ یہاں پر لوگ راغب ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تینوں چیزیں ہم نے فوکس کی. اب ان پہ ذرا آ جاتے ہیں, اور میں ایک بات ختم کر لوں, ایک بات تو یہ 2020 تھا. 2020 سے 2025 جو تھا دوسرا جو اس کا مرحلہ تھا وہ تھا انڈسٹریل کوآپریشن کا, کہ جب آپ نے انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا اس انفراسٹرکچر کے اوپر اب آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے اور ملک کے اکانومی کے سٹرکچر کو تبدیل کرنا ہے فرام ایگریرین کموڈٹی اکانومی انٹو این انڈسٹریلائزڈ اکانومی. اور تیسرا حصہ تھا 2025 سے 2030 جس میں آپ نے انفراسٹرکچر اور انڈسٹریلائزیشن کرنے کے بعد اب پاکستان کو ریجنل مارکیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے, وہ چائنا ہے, وہ مڈل ایسٹ ہے, وہ افریقہ ہے, وہ یورپ ہے. تو پھر ہم اس اپنے پلیٹ فارم کو وسیع پیمانے پر انٹیگریٹ کریں اور لارجر کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جائیں. تو اگر یہ ویژن اسی طرح جاری رہتا تو پاکستان میں صرف بجلی اور سڑکوں کے منصوبے نہیں بننے تھے, ہم نے ایک انڈسٹریل اکانومی بننا تھا. میں اس طرف آتا ہوں, پہلے ذرا شروع کرتے ہیں. جب آپ لوگ آئے اور بجلی کا بحران تھا, اور ظاہر ہے کہ جب یہ سی پیک آ رہا تھا تو بجلی اور مواصلات جو ہے اس پر بڑا زور دیا گیا. مواصلات پر میں بعد میں آؤں گا اور اس پہ سوال. جب آپ بجلی کی بات کرتے ہیں احسان اقبال صاحب, میں یہ دیکھتا ہوں ساہیوال سے لے کے
اور چلتے چلے جا رہے ہیں. بجلی کے منصوبے کول کے بھی ہیں, ونڈ کے بھی ہیں. قائد اعظم سولر پاور پلانٹ میرا خیال ہے یہ سب سے عجیب منصوبہ ثابت ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ منصوبے لگے, لیکن کیا یہ اس وقت سوچا گیا تھا کہ ہمارا جو ترسیل کا نظام ہے وہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ منصوبے آپ لگا بھی لیں گے اور بجلی پھینکیں گے وہ اٹھائے گا ہی نہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا مسنومر ہے کہ سی پیک کے اندر صرف جنریشن پہ توجہ دی گئی اور ٹرانسمیشن پہ توجہ نہیں دی گئی, بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ایک ہماری موسٹ ماڈرن ٹرانسمیشن لائن جو مٹیاری سے نکل کے فیصل آباد جاتی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ سی پیک کے تحت لگی ہے. لیکن پاکستان میں جو سب سے بنیادی مسئلہ تھا جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں شدید جنریشن کی شارٹ فال کا سامنا تھا, اور شارٹ فال جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ کم از کم 10 سے 12 ہزار میگا واٹ ہمیں کمی کا سامنا تھا. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے 3 سے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کی جنریشن ملک کے اندر کھڑی کی, جو ایک ریکارڈ ہے, چونکہ اس سے پہلے 67 سالوں کے اندر تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے تھے. تو 67 سالوں میں 18,000 اور 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ ہوئی. لیکن جہاں یہ جنریشن کی گئی ساتھ ہی اس میں ٹرانسمیشن لائنز کو بھی ڈالا گیا, اور یہ مٹیاری سے فیصل آباد کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ساؤتھ میں نئے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, خاص طور پہ کراچی کے قریب پورٹ قاسم میں لگا, پھر تھر کو ہم نے اس میں پہلی دفعہ ٹیپ کیا. پاکستان کے پاس سعودی عرب اور ایران کے تیل جتنی توانائی کا ذخیرہ کوئلے کی صورت میں موجود تھا, 72 سال 70 سال سے مدفن تھا, وہ زمین کے اندر دفن تھا. ہمارے پاس منصوبے امپورٹڈ کول کے لگے نہیں, وہ اس لیے کہ فوری طور پہ آپ کو جو جنریشن لینی تھی اس کے لیے آپ نے امپورٹڈ کول کا لگایا, لیکن سائملٹینیسلی لوکل کول کو آپ نے ڈیولپ کیا, چونکہ اس میں شرط یہ تھی کہ پہلے آپ کو مائننگ کا پروجیکٹ لگانا تھا, اور اگر آپ مائننگ کا پروجیکٹ ختم کر کے پھر اس پہ جنریشن لگائیں گے تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ 1.5 سے 2 سالوں میں بجلی کے منصوبے لگ کے پروڈکشن دیں تاکہ ہم بجلی کی ختم کر سکیں. اور پھر یہ جو امپورٹڈ کول کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر بھی تھل کا کول استعمال ہوگا ایز را مٹیریل. اچھا یہ بتائیے کہ دیکھیں گوادر پورٹ کا بھی منصوبہ تھا, بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے پسماندہ ترین صوبہ, وہ چیختے ہی رہ گئے. جتنے منصوبے لگے وہ اس طرف لگے, اس طرف جو ہے نہ آپ دیکھیں کیا بلوچستان جو ہے اس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ترسیل کا نظام ادھر آپ ایران سے آتی ہے تار, آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے یہ ابھی فوت ہو جائے گی. دیکھیے جو بجلی کا منصوبہ ہے اس کو لگانے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. یا بجلی کا منصوبہ لگتا ہے سورس کے اوپر, جس طرح کہ اگر آپ دیابیر بادشاہ ڈیم بنا رہے ہیں, داسو ڈیم بنا رہے ہیں, آپ نے تربیلا ڈیم بنایا, منگلا ڈیم بنایا, اس کو آپ کراچی میں یا پشاور میں نہیں بنا سکتے تھے, وہ دریا کے اوپر ہی لگے گا جہاں پہ سورس ہے. اسی طرح جو کوئلے کے منصوبے اب ہم تھر میں لگا رہے ہیں وہ تھر میں ہی لگ سکتے ہیں چونکہ وہاں سورس ہے. جو امپورٹڈ کول کا منصوبہ ہے اس کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ پورٹ کے قریب لگے جہاں پہ کوئلہ آئر لگ جائے, یا پھر اگر کہیں بہت زیادہ ڈیمانڈ کا کلسٹر ہے تو آپ اس ڈیمانڈ کے پاس لگاتے ہیں تاکہ اس کے ڈسٹریبیوشن لاسز کو آپ کم کر سکیں اور وہ ڈیمانڈ کے قریب ہو. تو اس لیے جتنے بھی یہ منصوبے لگائے گئے وہ اسی کرائیٹیریا پہ لگائے گئے کہ ان کی جو لاجسٹکس ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈ جہاں پر ہے اس کے قریب لگایا جائے تاکہ اکنامک وائبلٹی ان کی ہو. اب اگر آپ اسے کسی جگہ ریموٹ جگہ پہ لگا دیں, ادھر سے ٹرانسمیشن کے ذریعے لانے میں اس کی اتنے لاسز اور کاسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ان اکنامیکل ہو جاتے ہیں. ناظرین, احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. اچھا احسن اقبال صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں بلوچستان کی بات کر رہا تھا, آپ لوگ گئے بھی ادھر کافی دفعہ کی, مطلب دیکھیں بلوچستان میں آپ کے پاس بے پناہ زمین بھی پڑی ہوئی ہے, گوادر پورٹ بھی ہے. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے منصوبے لگتے جو پورٹ کے کنارے لگتے, تو
بلوچستان کیوں نظر انداز ہوا کہ ایک ایسی پورٹ اور پھر آپ کے پاس وہاں پہ انڈسٹریل زون بنانے کی بھی بے شمار گنجائش اور جگہیں تھیں, لیکن وہ سی پیک کا اس طریقے سے حصہ نہیں بن پایا. دیکھیے نا, آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ 2013 سے پہلے کا بلوچستان اور آج کے بلوچستان میں بڑا فرق ہے, اور یہ سی پیک کی وجہ سے فرق پڑا ہے. مثال کے طور پہ گوادر شہر جو ہے وہ ایک فشرمین سٹی تھی جب ہم نے شروع کیا. میں جب 2013 میں پہلا وفد آیا چائنا کا, انہیں لے کر گوادر گیا تو جو وہاں کا ایک واحد ہوٹل تھا وہ بند پڑا تھا اور وہ سارے اس کے فلورز بند تھے. ہمیں اسپیشلی ریکویسٹ کر کے اس کا ایک فلور کھلوانا پڑا, ان کے کچن کو چلوانا پڑا کہ بھئی چائنیز ڈیلیگیٹس آئے ہیں تو ان کے لیے آپ کو ذرا میزبانی کر دیں. تو وہ بالکل ایک چھوٹا سا پورٹ سٹی تھی, اور الحمدللہ ہم نے اس کو 3 سالوں میں وہاں پر پیسے ڈال کے اس کا انفراسٹرکچر بنایا, وہاں پہ روڈز بنائیں, وہاں پہ ادارے بنائے, اس کو ترقی دی. نتیجہ یہ ہے کہ جب 2017 میں میں چائنیز ڈیلیگیشن لے کر گیا تو وہی ہوٹل کے جو جنرل مینیجر ہیں وہ کہتے تھے کہ اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک نئی ایکسٹینشن ہوٹل کی کھولیں, کہ ہمارے یہاں آکیوپینسی بعض اوقات نہیں ملتی, اتنا رش ہے یہاں پہ. تو ایک اس کی ترقی ہوئی. وہاں پر ہم نے اسکول بنائے, وہاں پہ یونیورسٹی بنائی, وہاں پہ ہاسپٹل بنایا. اسی طرح جو پورٹ انفراسٹرکچر ہے اس کو چائنیز کمپنی نے ڈیولپ کیا. وہاں پر ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا, اس کے لیے زمین ان کو ڈیلیور کی. اور اب بہت تیزی سے گوادر کے اندر حالات بدل رہے ہیں. وہاں پہ واٹر سپلائی کے لیے جو ڈیمز تھے ان سے پائپ لائنز بچھائیں تاکہ وہاں پہ پانی آئے, ڈیسیلینیشن کے لیے پروجیکٹ دیا. تو یہ سب کام ہو گیا. لیکن اس سے بڑا کام کیا ہوا کہ گوادر کا 65-70 سال سے اپنے صوبے کے کیپٹل سے رابطہ نہیں تھا. کوئٹہ اور گوادر میں دیر واز نو لنک. آپ کو 2 دن لگتے تھے سفر کرنے میں گوادر سے کوئٹہ یا کوئٹہ سے گوادر. تو وہ تقریباً ہم نے سڑک جو ہے 2 سال کے اندر 650 کلومیٹر سے زیادہ بنا کے 2 دن کے سفر کو 8 گھنٹے کا سفر بنا دیا. پھر اسی طرح گوادر کو خزدار اور خزدار سے رتو ڈیرو کی سڑک مکمل کر کے سندھ کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا شاہراہ جو ہے ترقی کا راستہ بن گئی, کہ یہاں سے جب کنیکٹیویٹی بنی تو تیزی سے ان علاقوں میں ترقی ہونی شروع ہوئی, آمد و رفت شروع ہوئی. اور یہ جو میں تو آپ کو بتاؤں مسلسل جاتا رہا ہوں, یہاں گوادر سے تربت, تربت سے پنجگور اور پنجگور سے کلات اور کوئٹہ, یہ جو بسیمہ سڑک ہے جہاں میلوں میل آپ کو کوئی جانور نہیں نظر آتا تھا, وہاں پہ جوں سڑک بنتی گئی وہاں سیٹلمنٹس آنی شروع ہو گئیں, لوگوں نے 4 دیواریاں بنانی شروع کر دیں, ترقی آنی شروع ہو گئی. یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے جی سڑکیں بنانے کا انہیں بڑا خبط ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ سڑک ترقی کا پہلا زینہ ہے. اب ذرا ادھر ہی آ جائیں. یہ جو پاور پروجیکٹس لگائے گئے, مطلب کہاں پہ ان کی ہے؟ سائیوال آج کہاں کھڑا ہے؟ یہ قائد اعظم سولر پاور پلانٹ کہاں کھڑا ہے؟ مطلب یہ آپ جی نہیں بہت اچھے بڑے سکسیسفل ہیں. جو سائیوال پاور پروجیکٹ ہے وہ آپ کو اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہا ہے 1200 میگا واٹ کے قریب ایٹ اے ویری ریزنیبل ریٹ. اٹ از آئی تھنک اراؤنڈ 9 سینٹس یا کہ اس طرح. جو آپ کی ایوریج ہے نا اس وقت, دیکھیے ہم نے جتنے پروجیکٹ لگائے پاکستان کی اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 14 سینٹ تھی ایوریج کاسٹ آف جنریشن جو ہمارے پاور کی تھی. ہمارے جتنے پروجیکٹ لگے وہ 10 سینٹ سے نیچے لگے, کوئی 9, کوئی 8.5, کوئی 6.5. تو ہم نے جو پاور ٹیرف تھا اس کو نیچے لے کر آئے ہیں چونکہ سب یہ سستے منصوبے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز پہ بڑی توجہ دی کہ دیکھیے جب آپ انرجی سیکٹر پلان کرتے ہیں نا, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی ایک چیز پہ اوور ڈیپینڈنس نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ سارے ہائیڈل کے لگا دیں گے, کہ لوگ کہتے ہیں جی صرف پانی کے منصوبے لگاؤ, اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 2 سال ڈرائی سیزن کے گزرے ہیں, بارشیں پوری نہیں ہوئی ہیں, تو آپ کے ڈیم میں پانی نہیں ہوگا, آپ کی بجلی بند ہو جائے گی. پھر ہم نے 90s کے اندر جب آئی پی پیز لگائے تو وہ سارے کے سارے فرنس آئل پہ لگا دیے. اس کا خطرہ یہ تھا کہ جب آپ کے تیل کی قیمت $100 پہ چلی گئی تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے ان کو چلائیں. ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی, پاور پروجیکٹس لگے ہوئے تھے, لیکن $100 پہ آپ میں سخت نہیں تھی کہ آپ تیل ڈال کے ان کو چلا سکیں. تو ہم نے کیا کیا وہ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت یہ 2400 ہم نے جو سی پیک کے اوپر کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ اس میں ہم انرجی مکس کو ٹھیک کریں.
کہ پاکستان کسی ایک ذریعے پہ ڈپینڈ نہ کرے بہت زیادہ, اس کو ڈائیورس کریں. لہٰذا کول جس میں ہم لیس دین 1% ہماری کنٹریبیوشن تھی, ہم اس کو پاور جنریشن میں اس کو ہم نے ٹیپ کیا. ہمارے پاس لوکل سورس تو ڈیولپ ہی نہیں ہوا نا, امپورٹڈ. نہیں, تھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ تھر کول آپ کے پاس پڑا تھا 70 سال سے, اسے کوئی ٹیپ نہیں کر سکا. اب وہاں پہ ماشاءاللہ مائن لگ گئی ہے اور وہاں سے 1200 میگا واٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور 4 سے 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لائنڈ اپ ہے وہاں پہ. اسی طرح جو پاکستان میں رینیوبل انرجی کہتے ہیں, سی پیک کے تحت ونڈ انرجی اور سولر انرجی دونوں کو لایا گیا. لیکن ہمارے لوگ افلاطونی کرتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہوتی. دیکھیے جو رینیوبل انرجی ہے نا, اس کی جنریشن بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک یکساں نہیں ہوتی, اس میں بہت ویریشن ہوتی ہے. سولر ہے دن کے وقت آپ کو دے گا, رات کو وہ ختم ہو جائے گا. ونڈ جو ہے جب ہوا تیز ہوگی زیادہ ہوئے گی, جب ہوا نہیں ہوگی کم ہوگی. لہٰذا جو بیس لوڈ ہے آپ کا, اگر آپ کے پاس بیس لوڈ ہو اس کے اوپر آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ لگائیں کہ یہ آپ کی ضرورت پوری کر دے. ہمیں ضرورت تھی اپنے بیس لوڈ کو سٹیبل کرنے کی, اور وہ سب سے بہتر ذریعہ تھا کول کا, وہ سب سے بہتر ذریعہ تھا LNG کا, وہ ہم نے لگایا. اور کول میں بھی سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی جو کہ انوائرمنٹ میں پولوشن نہیں کرتی, یہ بہت سیف ٹیکنالوجی ہے. اور سی پیک کے ہر منصوبے نے انوائرمنٹل ٹیسٹ کو پاس کیا. اچھا آپ ادھر آ لے کر پھر لگا. یہ بتائیے گا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 سینٹ سے نیچے سارے منصوبے لگے, ایوریج کاسٹ جو ہے وہ اتنی تھی, تو یہ پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ قیامت. سرکولر ڈیٹ کا دگنا ہونا 2 چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جب بجلی کی سپلائی بڑھتی ہے, اگر آپ کا ایک ڈفرینشیل ہے کہ جو آپ کی لاگت آ رہی ہے اور جو آپ ریسیو کر رہے ہیں اس میں کوئی اگر ڈفرینشیل ہے, تو جتنے یونٹ آپ زیادہ بنائیں گے اتنا وہ بڑھتا جائے گا. لہٰذا آپ کی فرض ہے کہ جب آپ کی سپلائی بڑھی ہے تو آپ اپنی جو لاسز کو کم کریں اور اپنے کلیکشن کو بہتر کریں. دیکھیے ہوا کیا ہے کہ ہمارے دور کے مقابلے میں لاسز بھی بڑھ گئے ہیں, لائن لاسز بھی بڑھ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چوری زیادہ ہو رہی ہے, اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں جو ریسیویبل تھے, بل اکٹھے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. تو جب آپ اپنے بلز بھی ریکور نہیں کریں گے اور آپ کے لاسز اور چوری بھی زیادہ ہو رہی ہے, تو پھر یہ تو بڑھے گا نا. جب آپ نے سپلائی بھی زیادہ کر دی ہے بجلی کی, تو وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ پھر یہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس حکومت کی جو ناکامی رہی ہے وہ اس میں رہی ہے کہ یہ گورننس ٹھیک نہیں کر سکے, نہ ان سے بل کلیکشن بہتر ہوئی ہے اور نہ یہ بجلی کی چوری پہ قابو پا سکے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مواصلات کی بات کی. دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اورنج لائن کا منصوبہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ڈلوا دیا سی پیک میں. وہی پیسہ اگر پاکستان کے اندر یہ جو تاریں لٹکی ہوئی ہر سڑک پہ نظر آتی ہیں, اور پورے اتنا پیسہ تھا کہ اس سے پورے پاکستان کا جو بجلی کی ترسیل اور اس کی جو اس کا جو معیار ہے اس کو بہتر بنانے میں لگ سکتا ہے. ہم اس طرح کی کیوں سوچتے ہیں؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ سبسڈی بھی دیے چلے جا رہے ہیں, لگا بھی دیا. ندیم صاحب میٹرو چل رہی ہے. جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, ڈیولپمنٹ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے ملک میں پرائمری کے اندر بچے نہیں پڑھ رہے, آپ کہیں جی نہیں یونیورسٹیاں بند کرو, پہلے پرائمری میں 100% انرولمنٹ کرو پھر یونیورسٹیاں چلائیں گے. آپ نے سائملٹینیسلی بیسک ایجوکیشن کو, ہائر ایجوکیشن کو, سب کو ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اگر ایک حصہ ویک ہے دوسرے کو فی الحال بند کرو تو ادھر سارے پیسے لگا دو. دیکھیے ہر سیکٹر کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. دنیا کے اندر جو مستقبل ہے وہ اب سٹی اکانومی کا آ گیا ہے. اب سٹیز آر انجنز آف گروتھ. جن ملکوں کی معیشت میں پروڈکٹیوٹی والے شہر ہوں گے, جن کے پاس انرجی ہوگی, جن کے پاس ورک فورس ہوگی, جن کے پاس وہاں پہ نالج بیس ہوگی, جن کے پاس وہاں پہ انڈسٹری کا ذریعہ لاجسٹکس کے ساتھ جڑا ہوگا, وہ سٹیز تیزی سے ترقی کریں گے. اور بریک لے لوں, میں نے یہ آپ کی اسی سوال پہ سٹی اکانومی پہ بات کرنی ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقت کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم سی پیک پہ بات کر رہے ہیں اور میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ یقیناً سی پیک کے آرکیٹیکٹس میں سے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. میرے آج کے مہمان احسن اقبال. اچھا احسن اقبال صاحب، آپ بات کر رہے تھے سٹی چائنا کا، اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک وہ فریم ورک ہے. انہوں نے شہروں کو دیکھا کہ وہاں پہ پوٹینشیل کیپیسٹی جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو بلڈ کیا اور غربت سے نکالا. پھر میں اس پہ آؤں گا. ہم نے اورنج ٹرین تو چلا دی. اگر وہی پیسہ ہم یہ دیکھتے کہ سیالکوٹ ایکسپورٹ سٹی ہے، گجرات جو ہے وہ میڈیکل انسٹرومنٹس کی سٹی ہے، گجرانوالا جو ہے وہ صنعتی سٹی ہے، شہروں کی اس طریقے سے سی پیک کے تحت ڈیولپمنٹ ہوتی اور ہم چائنا کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے کہ جو ہم اتنے خسارے میں ہیں $6 ارب کے، ان کو کچھ تو دیکھیے سی پیک پاکستان کا نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہر مسئلے کا حل کرے گا. سی پیک کا مقصد ہے کہ پاکستان میں کرٹیکل انٹرونشن کرے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ جیسے آپ خوراک کھاتے ہیں اور خوراک کے ساتھ کچھ وائٹامنز یا سپلیمنٹس لیتے ہیں. سی پیک ایک سپلیمنٹ ہے، نہیں یہ آپ کا متبادل نہیں ہے. آپ نے اس میں انڈسٹریل زونز بنانے تھے، بجائے نئے ڈھونڈنے کے ان شہروں کو آپ انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیتے. نہیں وہ اس طرح نہیں. دیکھیے میں آپ سے کروں، پہلی بات تو آپ کی جو اورنج لائن کی بات ہے. دیکھیے اگر آپ ایک شہر آپ کے پاس ہے آج پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول پہ کوالیفائی کرتا ہے، پہلے 60-70s میں کراچی ہوتا تھا، بدقسمتی سے وہ نہیں رہا. ہماری حکومت نے جو لاہور سٹی کو بنایا، آج دیٹ از دا اونلی سٹی جو آپ شو کیس کر سکتے ہیں ایک انٹرنیشنل انویسٹر کو کہ وہاں پہ صفائی ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ میس ٹرانزٹ ہے. اور یہ میس ٹرانزٹ دنیا بھر میں سبسڈی پہ چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اگر آپ ریونیو اور خرچہ لگا لیں گے ٹکٹوں سے وہ لاس میں ہوگا. لیکن جب آپ اس کو ایڈ کریں گے کہ کتنا فیول بچا ہے سڑکوں سے، کتنا کنجیشن ختم ہوا ہے سڑکوں سے، کتنی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے لوگوں کی فاسٹ موومنٹ سے، اس کنجیشن کو نکالنے سے اوور آل اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے، تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جو میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹ ہیں لگتے ہیں اس کے باوجود کہ انہیں ریاست سبسڈی دیتی ہے، لیکن جب دوسری ویلیوز کے اوپر آپ لے کر آتے ہیں تو وہ کامیاب منصوبے تصور ہوتے ہیں. اگر آپ لاہور میں یہ میٹرو اور اورنج لائن کے منصوبے نہ لگاتے تو لاہور شہر جیسے گرو کر رہا ہے اور 5 سال 10 سال میں یہ اگلا کراچی بن جاتا. آج کراچی کی جو بدحالی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو یہ میٹرو اور اورنج لائن کراچی میں 10 سال یا 20 سال پہلے لگ جانی چاہیے تھی. اگر وہاں لگی ہوتی یہ ٹرانسپورٹ کا نظام تو کراچی اس بدحالی کے اندر نہ ہوتا جس میں آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک شہر جو ہمارا تھا، اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، ہی واز اے ویژنری لیڈر، کہ انہوں نے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس پاکستان میں انٹروڈیوس کیے. اور وہی پروجیکٹ جو ان کی تنقید کرتے تھے لوگ، وہی پھر پشاور میں جا کے انہوں نے کہا جی ہم بھی بنائیں گے. انڈسٹریل زونز آپ نے نئے تلاش کی، آپ ان کو بھی تو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر کے ان کی جو کمی کوتاہی کو امپروو کر کے آپ اس کو دنوں میں ترقی دے سکتے تھے. چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ صنعتی زون ہے وہ ایک مکس اینڈ میچ سے نہیں چلتا. ہم یہ چاہ رہے تھے، اس وقت چائنا میں تقریباً 80 ملین جابز ہیں جو ری لوکیٹ ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں جا رہی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ چائنا کی لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو وہ ساری انڈسٹری جس میں لیبر انٹینسو تھی، وہاں پہ چونکہ لیبر کاسٹ بڑھ گئی وہ اب ان کے لیے انکمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. لہٰذا وہ اس کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں. کہاں؟ ویتنام میں وہ اس کو کر رہے ہیں، کمبوڈیا میں، لاؤس میں، میانمار میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ایتھوپیا میں، مختلف جگہوں پہ جہاں لیبر چیپ ہے اور ان کے لیے کاسٹ ایڈوانٹیج ہے. تو جب سی پیک ہم نے بنایا تو ہم نے ان کے ساتھ، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی، وہ چاہتے تھے اور انہوں نے بڑا برملا کہا چائنیز لیڈرشپ نے کہ ہم اس پروجیکٹ کے ذریعے آپ کو ایک انڈسٹریل اکانومی چاہتے ہیں کہ آپ بنیں، اور جب ہم پوری دنیا میں ری لوکیٹ کر رہے ہیں تو ہماری پہلی ترجیح پاکستان ہوگی کہ ہماری بزنس جو ہے بجائے ایتھوپیا جائے، ویتنام یا کسی اور ملک جائے، وہ پاکستان میں جا کے جائے. اور اس کے لیے آپ ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اکنامک زونز بنائیں تاکہ جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوں، اور وہاں پر پھر یہ سرمایہ کار آ کے اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ کریں. تو مقصد یہ تھا کہ ہم ایک چائنا کی جو بزنس ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق جدید ترین یہاں پر اکنامک زونز بنائیں،
اور ہر صوبے کو ہم نے دیا اس میں کہ ہر صوبہ ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق جہاں وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ مرکزی حکومت نے نہیں کرنا تھا، ہم نے کہاں کرنا ہے، یہ فیصلہ صوبائی حکومت کا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ پشاور میں بنے یا رشکئی میں بنے، کوئٹہ میں بنے یا کہیں اور بنے، یہ ان صوبائی حکومت نے فیصلہ کرنا تھا۔ تو جو سائٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، 9 سائٹس ابتدا میں آئیڈینٹیفائی ہوئیں، اور ہم نے یہ انڈرٹیک کیا کہ بائی 2020 یہ سائٹس جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر تیار ہوگا۔ اچھا کتنا تیار؟ اب آج آپ یہ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کسی ایک سائٹ کا بھی انفراسٹرکچر تیار نہیں ہے، اور 2020 اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ 2020 سے 2025 انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز تھا سی پیک کے اندر، اور ہم نے یہ 2020 تک تیار کر کے 5 سالوں میں چائنیز انویسٹمنٹ لانی تھی۔ اچھا اب چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ سرکاری انویسٹمنٹ نہیں آنی تھی یہاں پہ۔ دیکھیے ایک اور جو بڑی اہم بات ہے ندیم صاحب، جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تو اس سے قطع نظر کہ آپ کی گروتھ کیا ہے وہ آپ کو دے دیں گے، لیکن جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کے لیے اس اکنامک زون کا انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے ملک کی میکرو اکنامک فریم ورک بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک سوال جس کے بارے میں بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ چائنا کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری جو مارکیٹ ہے اس کے مقابلے میں بہت سستی ہیں، اور یہ ہمارے مارکیٹ کو فلڈ کر دیں گی، ہماری انڈسٹری خراب بھی ہوئی، بند بھی ہوئی۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ سی پیک شروع ہونے سے پہلے چین پاکستان کا سب سے قریبی اتحادی تھا، اور پاکستان میں اس کا 90% اپروول ریٹنگ تھی۔ چین تو بڑے سمجھدار چینی لوگ ہیں نا، ان کو کس نے مشورہ دیا؟ لیکن بیلنس آف ٹریڈ کتنا خراب تھا؟ وہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ اکیلے نہیں، انڈیا سے ہمارے سے کئی گنا زیادہ بیلنس آف ٹریڈ ان کی فیور میں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ چین نے لو کاسٹ پروڈکشن کی صلاحیت پیدا کی ہے، لہٰذا ان کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی ان کے حق میں ہے، وہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کے حق میں، ہمارے ساتھ بھی ان کے حق میں، اس لیے کہ وہ دنیا میں سب سے سستا مال بناتے ہیں، جو بھی سستا مال بنائے گا لوگ اسے خریدیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جب یہ شروع کیا تو چین نے کہا کہ ہم آپ کی انڈسٹری کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم تو آپ کی انڈسٹری کو ترقی دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ انڈسٹریل اکانومی بنیں، اور اگر آپ ہمارے الائی ہیں، ہمارے ایک دوست برادر ملک ہیں، آپ کی مضبوطی ہماری مضبوطی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ چین کہیں ہماری معیشت کمزور کرنے آ رہا تھا یا ایسٹ انڈیا کمپنی بننے آ رہا تھا، یہ ایک وہ پروپیگنڈا ہے جو سی پیک کے مخالف لابیز نے پھیلایا چین کے خلاف انہیں متنفر کرنے کے لیے، لیکن ان کی ساری انویسٹمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، پاکستان ایک ماڈرن انڈسٹریل اکانومی بنے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ ناظرین، یہ تھے احسن اقبال صاحب، سی پیک کو جنہوں نے چلایا، دیکھا اور کنسیو کیا اور اس پر بڑے بھرپور طریقے سے کام کیا۔ کوشش یہ تھی کہ یہ جانا جا سکے کہ اس کے حالات اور واقعات کیا ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔